اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات آج ٹیوزڈے منگل بات چل رہی ہے کائے کی اخلاق کی گفتگو ہے، خود سازی چلیے خود سازی کے بارے میں بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کی روح اور بدن کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ روح کہ جو قلب قرآن کے مجید میں سکینہ چلیے عالم یعنی قرآن مجید اور روایات، قرآن مجید اور روایات جی کیا بات چل رہی تھی؟ قرآن مجید اور روایات میں انسان کیا نام لیا گیا؟ قلب انسان جی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کو قلب سے جو روایات میں قلب آیا ہے، کیا قلب سے مراد یہی قلب ہے جو ہمارے سینوں میں دھڑک رہا ہے سکینہ؟ نہیں۔ تو اس کے کیوں کیسے پتا آپ کو کہ یہ وہ قلب نہیں ہے؟ کوئی قلب سے مراد وہ کیا ہے، یہ کیوں آپ کو کیسے پتا لگا؟ جی شارف صاحب، فرقان علی اصغر، کیسے پتا کہ وہ جو آیات و روایات میں قلب آیا ہے اس قلب سے مراد یہ سینوں میں دھڑکنے والا دل نہیں ہے بلکہ اس کے مطلب روح ہے وغیرہ ہے؟ کیسے پتہ لگا سکینہ؟ دیکھیں وہ آپ نے بتایا تو تھا جی بتایا تھا نا کہ بھائی آیات و روایات میں اس قلب کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت دی گئی ہے کہ جو اس سے ناممکن ہے، اس سے مناسبت ہی نہیں رکھتی وہ چیزیں۔ مثلا گمراہ ہونے کی نسبت دی گئی ہے قلب سے، مثلا عقل و شعور کی نسبت دی گئی ہے، مثلا کس چیزوں کی نسبت دی گئی ہے اس کی طرف، ایمان کی نسبت دی گئی ہے، فلاں چیز کی نسبت، کتنی چیزیں گنائی، دیکھیں سخت دل، سختی کی نسبت دی گئی ہے، مہربان اور تراحم کی، اس پریشانی کی نسبت دی گئی ہے، اطمینان و سکون کی نسبت دی گئی ہے اس دل کی طرف، اس قلب کی طرف، ہدایت کی نسبت دی گئی ہے، نفاق کی طرف نفاق کی نسبت دی گئی ہے، کفر و ایمان کی نسبت دی گئی ہے کہ وہ ایمان کی نسبت دی گئی ہے، عقل و نہ سوچنے، عدم تعقل، عدم فکر، نہ سوچنے سمجھنے کی نسبت دی گئی ہے، سمجھنے کی اور عقل کی نسبت دی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس دل کی طرف نسبت نہیں دے سکتا آپ کو، یہ دل تھوڑی ہے ایسا جو سمجھنے نہ سمجھنے کی بات اس دل میں تھوڑی ہوتی ہے، یا سمجھنے کی یا نہ سمجھنے کی، یا ایمان کو اس دل میں ہے، کفر اس دل میں ہے، نفاق اس دل میں ہے، ہدایت کی اس دل میں ہے، نہیں بھائی اس دل کے سے تعلق ہی نہیں رکھتی یہ چیزیں۔ ان آیات و روایات میں جن چیزوں کی نسبت قلب کی طرف دی گئی ہے وہ چیزوں کی نسبت اس قلب سے بالکل میچ نہیں کھاتی، اس لیے پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ قلب سے مراد یہ قلب نہیں ہے سکینہ، قلب سے مراد جی روح انسان ہے، کہ روح انسان ایمان لاتی ہے، کفر اختیار کرتی ہے، عدم تعقل اور فلا، ٹھیک ہے جی آغا۔ جی آئیے سمجھے شارف صاحب، رضا صاحب، فہیم صاحب، رضوی ساجد اور چراغ؟ جی جناب۔ جی نہیں جو نہیں، خدا فرماتا ہے کہ جس شخص کو خدا ہدایت کرتا ہے وہی ہدایت یافتہ، اور جو شخص اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہ ہو اس کے لیے کوئی اور اولیاء نہیں ہوں گے، دوست اور اولیاء۔ ممکن ہے کہ اس گفتگو سے تعجب کیا جائے اور کہا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن انسان کی باطنی آنکھیں اندھی ہوگی؟ یہ بات ہم نے بتایا تھا کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ تو اندھے سے مراد یہ اندھا نہیں ہے، اندھے سے مراد جس کے دل اندھے ہو گئے ہیں، جن کی روح دیکھنے کی صلاحیت، دیکھنے کے آنکھیں ہونے کے باوجود صحیح نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہم نے بیان کی، اور آج کہاں سے بات ہونی ہے؟ قرآن میں آیا کہ اس دن کو یاد کرو جب منافق مرد اور عورت مومنین سے کہیں گے کہ تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ ہم تمہارے نور سے استفادہ کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا اگر ہو سکتا ہے تو دنیا میں واپس چلے جاؤ اور اپنے لیے نور کو حاصل کرو،
پھر اب بتایا قلب اور روح حدیث میں، احادیث میں کیا کہا گیا ہے؟ یہیں سے ہے نا جی قلب اور روح احادیث میں، یہ تو آیا ہے ہاں آیا قرآن میں تو بتا دیا قلب کی طرف جو جو نسبتیں دی گئی ہیں، روایات میں کیا کہا گیا ہے؟ دین کے رہبروں، انبیاء اور حقیقی انسان کو پہچاننے والوں نے انسان کی روح اور قلب کے بارے میں بہت عمدہ اور مفید مطالب بتائے ہیں کہ ان میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے۔ بعض احادیث کی بنا پر قلب اور روح کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم 3 طرح کے قلب رکھتے ہیں۔ سکینہ جی بلے آقا، کتنے طرح کے؟ امام باقر کیا فرما رہے ہیں؟ 3 طرح کے دل رکھتے ہیں ہم۔ کون کون سے؟ دیکھیے، پہلی قسم کیا ہے؟ ٹیڑھا قلب، جو کسی خیر اور نیکی کے کاموں کو درک نہیں کرتا، ٹیڑھا پن ہے، اتنا ٹیڑھا ہو گیا ہمارا قلب کہ ہم اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ کافر کا قلب ہے یہ ٹیڑھا والا۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ وہ قلب ہے جس میں ایک سیاہ نقطہ موجود ہے۔ تو پہلا ٹیڑھا، دوسرا قسم کون سی ہے؟ جس میں ایک سیاہ نقطہ ہے، تاریکی گمراہی ایک نقطہ ہے، اور یہ وہ قلب ہے کہ جس میں نیکی اور برائی کے درمیان ہمیشہ جنگ و جدال رہتی ہے، نیکی اور اچھا برائی ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان دو میں سے جو زیادہ قوی ہوگا وہ اس پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ اگر نیکی نے غلبہ حاصل کیا تو یہ کالا پن جاتا جائے گا، اور اگر برائی نے غلبہ کر لیا تو یہ نقطہ پھیلتا چلا جائے گا، پورا قلب کالا ہو جائے گا۔ اب یہ پورا قلب کالا سے مطلب یہ تھوڑا ہی کہ جو سینے میں ہمارے دل رکھا ہو لال کلر کا خون میں در وہ کالا ہو جائے گا، نہیں، ہماری روح، سمجھ رہی ہے؟ جی آقا، جی آپ شارب رضا چراغ آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ جی جناب، جی تو 3 طرح کے دل۔ پہلا دل قلب وہ ہے کہ جو ٹیڑھا ہے، جو کافروں کا ہے، جو اچھائی کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ دوسرا وہ قلب ہے جس میں ایک نقطہ موجود ہے سیاہ، تاریک گمراہی کا، وہ قلب جن میں اس قلب کے اندر، اس روح کے اندر نیکی اور برائی کے درمیان ہمیشہ ٹکراؤ رہتا ہے، جو سا غالب آ جائے، اچھائیاں غالب آنے لگے تو نور پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اگر گمراہی تو وہ نقطہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ قلب مفتوح، کھلا ہوا دل۔ یا مطلب یہ کیا ہے؟ مطلب اس کا، اس قلب میں چراغ جل رہا ہے جو کبھی نہیں بجھتا، اور یہ مومن کا قلب ہے۔ کس کا؟ مومن کا۔ تو امام کتنے فرمایا؟ یہ یاد لکھ لیجیے سے پوائنٹ کی بات ہے، امتحان وغیرہ میں آپ سے پوچھے کوئی یہ کرے وہ کرے، دیکھیں یہ اچھی بات ہے، یاد کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ امام نے قلب کے 3 حصوں میں بانٹا ہے، اور یہ قلب سے مراد یہ والا دل نہیں ہے جو ہمارے سینوں میں لال کلر کا دھڑک رہا ہے، نہیں، روح سے آیات نے ثابت کیا۔ دوسرا آپ سے امتحان میں گیا، ویسے کوئی پوچھے بھائی جو آیات و روایات میں قلب آیا ہے، قلب کیا یہی دل ہے جو ہمارے سینوں میں دھڑک رہا ہے؟ تو آپ کہیں نہیں، وہ پوچھے گا کیوں بھائی؟ تو کہا آپ کہیے گا کہ آیات میں جو نسبت قلب کی طرف دی گئی ہے وہ نسبتیں، وہ چیزیں اس دل سے تعلق مناسبت نہیں رکھتی، اس لیے مثلا وہاں پہ ایمان کی، کفر کی، فلاح کی، تاریکی کی، اس کی نسبت دی گئی ہے۔ روایات میں امام باقر نے 3 طرح کا قلب بتایا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اپنے پدر بزرگوار سے نقل کیا ہے، چھٹے امام نے 5ویں امام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی 5ویں امام نے، کہ قلب کے لیے گناہ سے کوئی چیز بدتر نہیں ہے، قلب کے لیے گناہ سے بدتر کوئی اور چیز نہیں ہے، گناہ سب سے بدتر ہے اس کے لیے۔ قلب جو ہے وہ گناہ کا سامنا کرتا ہے اور اس سے مقابلہ کرتا ہے، یہاں تک کہ گناہ قلب پر غالب آ جاتا ہے اور وہ قلب کو الٹا اور ٹیڑھا بنا دیتا ہے، پھر جب گناہ حاوی ہونے لگے تو الٹا اور ٹیڑھا بنا دیتا ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ انسان کی 4 آنکھیں ہیں، پوائنٹ لگائیے، پوائنٹ۔ امام سجاد نے کیا فرمایا؟ سکینہ ایسے کر کے نشان لگا لیجیے، کام آئے گا مطالعے کے لیے اور مجلس میں پڑھنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، خود عمل کرنے کے لیے، امتحان کے لیے۔ مثال کے طور پر امام سجاد علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ انسان کی کتنی آنکھیں ہیں؟ 4 آنکھیں ہیں۔ اپنی 2 ظاہری آنکھوں سے وہ کیا کرتا ہے؟ دین اور دنیا کے امور کو دیکھتا ہے، 2، اور اپنی 2 باطنی آنکھوں سے ان امور کو دیکھتا ہے جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کتنی ہو گئی؟ 2 یہ اور 2 ظاہری آنکھیں جو ہمارے منہ پہ لگی ہوئی ہیں، سامنے پٹویجنے، ہیڈ لائٹ، جی، جس سے کیا دیکھتا ہے انسان؟
دنیا کے امور کو دیکھتا ہے، دین اور دنیا کے امور، سمجھے ساجد صاحب جی؟ جی جی، اور دو آنکھیں باطنی آنکھیں ہیں جن سے وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے، وہ آخرت سے مربوط ہیں، جو آخرت سے مربوط ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے قلب کی دو باطنی آنکھوں کو کھول دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے غیب کے جہان اور آخرت کے امور کا وہ مشاہدہ کر سکے، آخرت کے امور کو دیکھ سکے، اور اگر خدا اس کی خیر کا ارادہ نہ کرے تو اس کے قلب کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، کرتا رہے جو کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آئیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قلب کے دو مکان ہیں، پوائنٹ لگا لیجیے نشان مثال کے طور پر، یہ اچھی باتیں ہیں بیان کرنے کے لیے، ہاں حدیث ہے۔ قلب کے دو کان ہیں جی، قلب کے دو کان ہیں، ایمان کی روح آہستہ سے اسے کار خیر کی دعوت دیتی، ایمان والی جو روح ہے نا اس کان کو آہستہ سے نیک کام کی طرف دعوت دیتی ہے، اور شیطان جو ہے وہ آہستہ سے کیا کرتا ہے، اسے برے کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ قلب کے دو کان ہیں، ٹھیک ہے، ایمان والی روح جو ہے اسے کار خیر کی آہستہ سے دعوت دیتی ہے، کار خیر کی، اور شیطان جو ہے اسے آہستہ سے برے کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ جو بھی ان میں سے دوسرے پر غالب آ جائے، ایمان والی روح غالب آ جائے یا شیطان والی، جو بھی غالب آ جائے وہ قلب کو اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ اگر ایمان والی غالب آ گئی آواز تو بس ایمان کا اس پہ قبضہ ہوگا، پھر وہ ایمان والی قلب ہے، اور اگر شیطان غالب آ جائے تو بالدی کے معلوم ہے، پھر آپ جانتے ہی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ آپ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ سب سے بدترین اندھا پن قلب کا اندھا پن ہے۔ سب سے بدترین اندھا پن کون سا ہے؟ ان سامنے والی جو ہیڈ لائٹ ہمارے منہ پہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں تو ان کا اندھا ہونا بدترین نہیں ہے، بدترین ہے دل کی آنکھیں اندھی ہو جانا۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کے قلب میں ایک سفید واضح نقطہ ہوتا ہے، اگر گناہ کا ارتکاب کر لے انسان تو اس کے قلب میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر اس کے بعد توبہ کر لے انسان، بھائی دیکھیے ایک انسان کا بالکل سفید دل ہے، نورانی، اس نے کوئی گناہ کر لیا تو ایک کالا نقطہ پیدا ہو جائے گا، پھر وہ توبہ کر لے اس گناہ سے جو کیا ہے اس نے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ کرنے پر وہ اصرار کرے، مثلا وہ گناہ کے بعد توبہ بھی نہ کرے اور بلکہ اور کرتا رہے بعد میں بھی، تو پھر وہ سیاہ نقطہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سفید نقطے کو گھیر لیتا ہے۔ اس حالت میں پھر اس قلب کا مالک جو قلب جو ہے وہ انسان نیکیوں کی طرف رجوع نہیں کرتا پھر وہ، اور اس پر یہ آیت پھر اس کے اوپر صادق آ جاتی ہے کہ ان کے اعمال نے ان کے قلوب پر غلبہ حاصل کر لیا اور انہیں تاریک کر دیا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس میں تقوی اور خوف خدا کم ہو، جس انسان کے اندر تقوی اور خوف خدا کم ہو، اس کا قلب اور دل مر جاتا ہے، اور جس کا دل مر جائے سکینہ وہ جہنم میں داخل وہ ہوگا۔ جہنم میں داخل ہوگا۔ سمجھے فرقان علی اصغر؟ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت میں فرمایا ہے، بیٹے اے فرزند، فقر اور ناداری ایک مصیبت اور بیماری ہے، مانتا ہوں میں، ٹھیک ہے کہ غربت اور ناداری، مال و دولت کا نہ ہونا ایک مصیبت اور بیماری ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت بیماری کیا ہے؟ جسم کی بیماری ہے۔ پیسے مال و دولت کا نہ ہونا ایک مصیبت ہے، لیکن اس سے زیادہ مصیبت کیا ہے؟ جسم کی بیماری، اور دل کی بیماری جسم کی بیماری سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی مال و دولت کا نہ ہونا مصیبت ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی مصیبت ہے جسم کا سالم نہ ہونا، بیمار ہونا، اور اس جسم کے بیمار ہونے سے زیادہ خطرناک ہے قلب کا بیمار ہونا۔ مال کی وسعت اللہ کی ایک نعمت ہے، مال کا زیادہ ہونا اللہ کی ایک نعمت ہے، دے دی آپ کو، کسی کو بھی دے سکتا ہے وہ، اس سے افضل بدن کا، اور پھر کیا مال انسان کا بدن کا سالم ہونا اس سے بھی بڑی نعمت ہے، اس سے افضل کیا ہے؟ بدن کا سالم ہونا، اور سب سے افضل کیا ہے؟ دل کا تقوی۔ سمجھی؟
شارف صاحب، چراغ، ساجد صاحب، علی اصغر، فرقان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت داؤد پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کیا، یا خدا تمام بادشاہوں کے خزانے میں تیرا خزانہ کہاں ہے؟ تمام بادشاہوں کے خزانوں میں تیرا خزانہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ جواب میں آیا کہ میرا ایک خزانہ ہے جو عرش سے بڑا ہے، اس پورے عرش سے بڑا، اور کرسی، عرش و فرش و کرسی سے وسیع تر، اور بہشت سے زیادہ خوشبودار، اور تمام عالم ملکوت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس خزانے کی زمین معرفت، اور اس کا آسمان، اس خزانے کی زمین کیا ہے؟ معرفت، اور اس کا آسمان کیا ہے؟ ایمان۔ یہ سب سے بڑا خزانہ ہے میرا، سمجھی سب لوگ؟ جی آقا۔ جی اس کا سورج شوق، اس کا سورج جو ہے اس انسان کا سورج، اس نعمت کا سورج کیا ہے؟ دیکھیے پوائنٹ لکھتے جائیے۔ کون سا خزانہ ہے اللہ کا؟ سب سے بادشاہوں کے خزانوں میں اس کا خزانہ کا ہے کہ میرا خزانہ اس سے بھی زیادہ، اتنا عرش اور کرسی سے بھی زیادہ، جنت سے زیادہ خوشبودار، وہ کیا ہے؟ اس خزانے کی زمین جو ہے وہ معرفت ہے، اس کا آسمان کیا ہے؟ ایمان ہے، اس کا سورج کیا ہے؟ شوق ہے، اس کا چاند کیا ہے؟ محبت ہے، اس کے ستارے کیا ہیں؟ خدا کی طرف توجہات ہیں، اس کا بادل کیا ہے؟ عقل ہے، اس کی بارش کیا ہے؟ رحمت ہے، اس کا پھل کیا ہے؟ اطاعت ہے، اور اس کا ثمرہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ حکمت۔ سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ جناب داؤد نے جب کہا کہ تیرا خزانہ کہا میرا خزانہ بادشاہوں کے خزانوں سے کہیں زیادہ، جو عرش سے بھی بڑا، کرسی سے بھی وسیع، بہشت سے زیادہ خوشبودار، عالم ملکوت سے زیادہ خوبصورت، اور وہ ایسا خزانہ ہے کہ جس کی زمین جو ہے وہ معرفت ہے، اس کا آسمان جو ہے وہ ایمان ہے، اس کا سورج جو ہے وہ شوق ہے، اس کا چاند کیا ہے؟ اس کی وہ محبت ہے، اس کے ستارے کیا ہیں؟ وہ خدا کی طرف توجہات ہیں، اس کا بادل کیا ہے؟ عقل ہے، اس کی بارش کیا ہے؟ رحمت ہے، اس کا میوہ کیا ہے؟ اطاعت ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ سمجھے؟ ہے پوائنٹ کی بات نہیں؟ آپ لوگ نے غور کیا کتنی اچھی بات ہے؟ جی آقا۔ میرے خزانے کے 4 دروازے ہیں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے خزانے کے 4 دروازے ہیں۔ پہلا علم۔ اب آپ دیکھیے یہ خزانہ دیکھ لیا کتنا قیمتی اور کتنا زبردست ہے۔ اب ظاہر سی بات، اب آپ کو پتہ لگ گیا یہاں پہ خزانہ ہے، تو اس خزانے تک پہنچنے کا کوئی راستہ؟ کہا کہ ہاں ہے، میرے خزانے کے 4 دروازے ہیں۔ پہلا علم، دوسرا عقل، تیسرا صبر، چوتھا رضایت۔ علم حاصل، علم، عقل، صبر، اور جو مل جائے اس پہ صبر، اور رضایت یعنی ہر کام پہ راضی رہنا۔ جان لو داؤد کہ میرا خزانہ میرے مومن بندوں کا قلب اور دل ہے۔ میرا خزانہ کون ہے؟ میرے مومن بندوں کا قلب اور دل۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو قلب اور دل اور روح کو پہچانتے ہیں، ان احادیث میں بہت مفید مطالب بیان فرمائے ہیں کہ کچھ کی طرف ہم یہاں اشارہ کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قلب کافر انشاءاللہ کل۔